شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم والا ہے۔ صفدر کے والد نے پائی پائی جوڑ کر عمر کے آخری ایام میں ایک 10 مرلے کا پلاٹ خریدا، پھر کمیٹی ڈال کر مزید چند ماہ کے بعد اس پر 2 کمرے تعمیر کر لیے اور وہاں رہائش اختیار کر کے کرائے کے مکان سے جان چھڑائی۔ صفدر کو باغبانی کا بہت شوق تھا۔ گھر میں کافی خالی جگہ بچی ہوئی تھی جہاں اس نے اپنے پسندیدہ پودے لگا دیے۔ ان میں ایک سایہ دار درخت کا سرسبز و شاداب پودا بھی تھا جس کا وہ خاص خیال رکھتا تھا، اور اسکول سے واپسی کے بعد فارغ وقت میں اس کی خوب دیکھ بھال کرتا۔ اس کے بڑے بھائی کی نوکری کچھ اس نوعیت کی تھی کہ وہ اکثر رات کو دیر سے گھر آتا اور پھر کھانا کھا کر دوستوں سے ملنے چلا جاتا۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ رفتہ رفتہ 4 سال کے عرصہ میں صفدر کے لگائے ہوئے پودے نے بھی تن ناور درخت کا روپ دھار لیا۔ موسم گرما کی تپتی ہوئی دوپہر میں اس کا گھنا سایہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ گھر کے سبھی افراد اس کے نیچے چارپائیاں بچھا کر ٹھنڈی چھاؤں کا لطف اٹھاتے۔ اب صفدر نے بھی گریجویشن کرنے کے بعد ایک سرکاری دفتر میں ملازمت کر لی، جس سے گھر کی مالی حالت کافی سدھر گئی، تو اس کے ماں باپ نے ایک اچھا گھرانہ دیکھ کر اس کے بڑے بھائی کی شادی کر دی۔ بھابھی کے آ جانے سے ضعیف ماں کے ناتواں کندھوں سے گھر کے کام کاج کا بوجھ اتر گیا اور اسے بھی کچھ آرام نصیب ہوا۔ پھر 2 سال گزرے تو سب افراد کو رہائش تنگ محسوس ہونے لگی، اور اب صفدر کے علاوہ سب کی نظریں گھر پر سایہ فگن درخت پر مرکوز تھیں، جس کے سوکھے پتے جھڑنے سے 1-2 بار جھاڑو لگانا پڑتا اور پھر اس کی موجودگی میں مزید تعمیر بھی ممکن نہیں تھی جس کے سوکھے پتے جھڑنے سے 1-2 بار جھاڑو لگانا پڑتا اور پھر اس کی موجودگی میں مزید تعمیر بھی ممکن نہیں تھی، کیونکہ اب صفدر کے والدین دن رات بڑی سنجیدگی سے اس کا گھر بسانے کے متعلق فکر مند تھے، جس کے لیے پہلے مزید ایک کمرہ تیار کرنا بہت ضروری تھا۔ آخر سب نے بڑی تگ و دو اور بے حد اصرار کر کے صفدر کو درخت کاٹنے پر راضی کر لیا۔ پھر چند روز بعد ہی کمرے کی تعمیر میں رکاوٹ بنے۔ مضبوط سرسبز درخت کو ہٹانے کے لیے 2 مزدوروں نے کٹائی کا کام شروع کر دیا۔ ادھر صفدر کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا، لہٰذا وہ وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر آفس روانہ ہو گیا۔ شام کو واپس پہنچا تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا پایا۔ کمرے کی بنیاد کھودی جا چکی تھی۔ سامنے دیوار کے ساتھ درخت کی کٹی ہوئی شاخوں کا انبار اور تنے کے چھوٹے بڑے کئی حصے بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ اب جو کام کا آغاز ہوا تو آہستہ آہستہ مہینے بھر میں کمرے کے ساتھ نارمل سائز کا ایک باورچی خانہ اور چھت پر جانے کے لیے پختہ سیڑھیاں بن کر تیار ہو گئیں، جس کے بعد بھی مناسب صحن ابھی باقی تھا۔ پھر درخت کی کٹی ہوئی سوکھی ٹہنیاں اور خشک پتے کئی روز تک کھانا تیار کرنے اور روٹیاں پکانے کے لیے تنور میں جلانے کے کام آتی رہیں۔ تنے والی لکڑی کے چھوٹے بڑے حصے شادی کے موقع پر مہمانوں کا کھانا تیار کرنے والی دیگوں کے نیچے جلانے کے خیال سے ایک جانب سوکھنے کی غرض سے ترتیب کے ساتھ رکھ دی گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ وقت اور بیت گیا تو اچانک صفدر کے لیے اس کے والدین کی نظر ایک رشتہ پر آ ٹھہری جو تھوڑی بہت تحقیق کر لینے کے بعد سب کو بھا گیا۔ پھر دونوں اطراف کے بزرگوں نے مل بیٹھ کر بات پکی کر کے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ بالآخر دن گنتے گنتے شادی کا روز بھی آ گیا اور بڑے دھوم دھام سے ساری رسومات ادا ہوئیں۔ نیا کمرہ صفدر کے حصے میں آیا۔ اب سوتے لیٹتے ہوئے کبھی کبھی اسے اپنے شجر سایہ دار کا بھی خیال آ جاتا، جس کو بڑی محنت اور محبت سے اس نے پروان چڑھایا تھا۔ اب جواب میں اس نے بھی اس خدمت کا خوب صلہ دیا کہ جوانی کے عالم میں اپنے سینے پر کلہاڑی کے پے در پے وار سہ کر قتل ہو جانے کے بعد مزید برآں نظر آتش ہو کر کمرے کی تعمیر کی صورت میں صفدر کا گھر بسا دیا۔